الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہم یہاں چوتھا پارہ رکوع نمبر 3 تک ہم نے پڑھا۔ چوتھا رکوع اور چوتھا پارہ ہے، اس کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کا مطلب صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات چل رہے تھے سورہ آل عمران میں، عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر یہ اب سورہ جو رکوع میں نے تلاوت کیا ہے، اس رکوع میں غزوہ احد اور بدر کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اس کے کچھ حالات ہیں یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ یاد کرو وقت جب صبح کو نکلا تو، یعنی صبح کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو فرمایا من اہلک، اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، بٹھلانے لگے مسلمانوں کو، تبوئ بٹھانے لگے مسلمانوں کو، کس جگہ پر؟ مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہوں میں، مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مختلف قائد فلاں فلاں ترتیب دے دی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار بھی تھے، بہترین سپہ سالار تھے۔ تو گویا مسلمانوں کی ہر میدان میں قیادت جو تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آگے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت، یاد کرو وہ بھی جب قصد کیا، ہمت مانے قصد کرنا، ارادہ کرنا، طائفتان، دو جماعتوں نے، دو قبیلوں نے کیا کر دیا؟ منکم، تم میں سے، ان تفشلا، نامردی یعنی بزدلی دکھا دے، نامرد بن جائے، نامرد بن جائے۔ تو فرمایا واللہ ولیہما، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کتنا ہی ان کے دل جو تھے نا صاف تھے، صحابہ کے دل صاف تھے، لیکن منافقین جو تھے نا ان کی وجہ سے وہ جب چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں جا رہے تو انہوں نے راستے میں سے منافقین جو تھے انہوں نے راستہ ہٹ گئے، جب چھوڑا تو دو قبیلے جو تھے وہ بھی تھوڑے سے بنو اس میں کیا کہتے ہیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو تھے، ان دونوں کے اندر کچھ دلوں کے اندر کچھ کمزوری آئی اور انہوں نے بھی کہا کہ چلو واپس ہو جائے، واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا واللہ ولیہما، اللہ ان کا کارساز ہے، مددگار ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ تو فرمایا وعلی اللہ، اللہ ان کا مددگار، کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے پاؤں کو جما دیا، پاؤں کو جما دیا۔ فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ ہی ہے، اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو یہ بتایا دیکھو تم یہ طاقت اور یہ چیز تو نہیں دیکھنا، تو اس لیے وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات کے اوپر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے، یعنی ایمان والا بھروسہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق کہ اللہ نے کہے تمہاری مدد کی، نصرکم اللہ، تمہاری مدد کی اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، تم کمزور تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، جوتے بھی کسی کو نہیں، بعضوں کو پہنے ہوئے بعض بغیر جوتوں کے، اسلحہ بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کچھ نہیں، اور 313 سامنے 1000 کا لشکر ہے، مسلح بالکل
تو فرمایا اس میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ سو اللہ سے ڈرو، سو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کر لو، تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ سے ڈرو گے تو جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کس کا شکر کرنا۔ فرمایا استقولوا جب تو کہنے لگا للمؤمنین ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، کیا کہنے لگے؟ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، بدر کے میدان میں 300 تھے تو پھر کیا کہہ رہے تھے؟ کیا تم کو کافی نہیں؟ الن یکفیکم تمہیں کافی نہیں ہے کیا چیز؟ ان یمدکم کہ تمہاری مدد کو بھیجے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، بثلاثۃ کہ 3000 آلاف کہتے ہیں ہزار، بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکۃ فرشتے، کیا ہے؟ منزلین آسمانوں سے اترنے والے، سبحان اللہ، یعنی وہ جو آسمانوں سے اترے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو فرمایا بلا البتہ ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور بچتے رہو گے، تقوی اختیار کرو، صبر یہ تمہارا زیور ہے، تتقوا گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ تو فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور وہ آئیں تم پر فورہم اسی دم، اسی وقت اتر آ جائے۔ تو فرمایا من فورہم ھذا یمددکم ربکم تو مدد بھیجا تمہارے رب بخمسۃ آلاف 5000 بھیج دیے، کہ یہ تمہاری مدد ہے کتنی سے؟ بخمسۃ آلاف 5000۔ تو فرمایا من الملائکۃ فرشتوں میں سے، مصومین کس طرح تھے؟ مصومین کہتے ہیں گھوڑے جن کے سروں کے اوپر کیا ہے؟ نشان لگے ہوتے ہیں، خوبصورت اور اچھا گھوڑا ہوتا ہے، تو تکڑے گھوڑے نشاندار گھوڑوں پر تھے۔ تو کتنے آ گئے؟ 5000، 5000 مدد میں بدر کے لیے آ گئے۔ تو فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، وما جعلہ اللہ اس کو اللہ نے نہیں بنایا، الا بشرا لکم مگر تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہاری خوشخبری ہے، تمہیں خوشخبری دی اللہ نے تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ تسکین دے تمہیں، تسکین ملے تمہیں، سکون ملے، کہ قلوبکم تمہارے دلوں کو بھی اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان مل گیا کہ اب جب 5000 فرشتے بھی آگے گھوڑوں پہ کھڑے، آگے مقابلے کا لشکر اس میں کے مقابلے میں جب بھی کھڑے ہیں تو ظاہر ہے دل کو سکون مل گیا، جی نہیں ہمارے ساتھ تو اب مدد بھی آ چکی ہے۔ تو کیا ہے 313 بغیر اسلحے کے ہزاروں کے مقابلے، ظاہر ہے انسان ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آ گئے تو کیا ہو گیا؟ دلوں کو سکون مل گیا، خوشی مل گئی۔ تو فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد، وَمَن نَّصْرُ اور مدد نہیں ہوتی ہے، یہ باقی جو دنیا کے مدد کے دعوے ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، وَمَن نَّصْرُ اور مدد نہیں، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مگر وہی مدد ہے جو اللہ کی طرف سے، اصل مدد کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آ جائے وہی مدد ہے، کیا ہے؟ العزیز الحکیم، جو کون؟ اللہ، فرما العزیز زبردست ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، کب کتنی مدد بھیجتا ہے، کتنے کے مقابلے میں کتنوں کو فتح دیتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اس کی حکمت کی باتیں، ساری باتیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے اس کی بات۔ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اب یہ کیوں بھیجے یہ فرشتے؟ تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو، طرفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ جو کافر تھے مکہ کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکل کے آ کے چڑھائی کی ہوئی تھی، تاکہ کیا کریں ان کو تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو، او یکبتہم یا ان کو ذلیل کرے، یکبتہم ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین تو پھر وہ جاویں محروم ہو کر، جب واپس لوٹ کے جائیں تو ذلیل و خوار ہو کے جائیں، رسوا ہو کے جائیں، اس لیے رب العالمین نے کیا کر دیا؟ فرشتے بھیج کے مدد کی، فرشتے بھیج کر مدد کی، تو یہ واپس جائیں گھروں کو کس طرح جائیں؟ ذلیل و خوار ہو کے جائیں۔ آگے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ اور بھی شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا بد دعائیں کرنے لگ گئے کافروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا لیس لک من الامر شیء، کیا ہے تیرا اختیار کچھ نہیں، کیونکہ سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ. یہی جھگڑا ہے نا کہ مختار کل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ مختار کل ہیں، سارے اختیارات کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کو تو کچھ اختیار بھی نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے توبہ کی، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے. فرمایا فإنہم ظالمون، کہ وہ ناحق پر ظالم، انہوں نے ظلم کیا ہے. تو اب اللہ کی مرضی ہے، ان کی توبہ، اگر وہ آگے جا کے توبہ کر لیتے ہی، توبہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کر لے یا ان کو عذاب دے، تو آپ کو تو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ان کی یہاں پر وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے روک دیا. تو معلوم ہوا اختیارات مختار کل صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی کا اختیار ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز کے اوپر ہے. اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام تو صرف ان کے لیے کیا ہے بدعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا. نہیں آپ کا اختیار. آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا ہوا؟ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کے اوپر اختیار. یہ ساری ملکیت کس کی؟ اللہ کی. اور جب اللہ کی ملکیت ہے تو اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فرمایا واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے. اگر انہوں نے غلطی کر لی ہے تو اللہ کی طرف رجوع جب کریں گے تو گناہ کے اوپر رجوع کرتا ہے انسان اللہ کی طرف، سمجھ آ گئی تو معافی مانگ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ایمان والا کا اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الہ العالمین، جو کہا جو سنا ہے اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین خاتمہ بالخیر نصیب فرما. یا الہ العالمین تو ہم سب کی طلب قرآن کی محبت کو پیدا فرما. یا اللہ قرآن کی محبت پیدا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، شر و فتنے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ تو ہماری اولادوں کے حال پہ رحم فرما، ہمارے بچوں کے حال کے اوپر رحم فرما دے. یا الہ العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں کے حال پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ وسلم. آمین برحمتک.